السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میری نشست کا موضوع ہے نئے ہجری سال اور ماہ محرم کا استقبال کیسے کریں۔ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام اس مقدس مبارک اور حرمت والے مہینے کے اندر ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ نئے اسلامی سال اور نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام یہ ان حرمتوں و عظمت و تقدس و احترام کے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اور مہینوں کی بنسبت کچھ امتیازی اور انفرادی خصوصیات اور فضائل عطا کیے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے اسے احترام والا مہینہ، حرمت کا مہینہ بنسبت اور مہینوں کے اس مہینے میں گناہ کرنے سے زیادہ بچنے کی تاکید کی ہے۔ اسلامی سال میں 12 مہینوں میں جو مہینے حرمت والے ہیں، جنہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کہا کہ 12 مہینوں کی تعداد ابتدائے آفرینش سے یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے پہلے دن سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی درست دین ہے اور یہی صحیح دین ہے۔ ولا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات، یعنی ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، یعنی سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ ہیں اور وہ ہیں ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان میں خصوصی طور پر تم اپنی جانوں پر، اپنی نفسوں پر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس ظلم سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 217 میں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس کی جنگ و جدال، لڑائی کو ان میں روک دیا کرتے تھے، لیکن جب پھر اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان کے احترام و تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرے ظلم سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچو۔ کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے،
پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا، کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کرنے کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور اس مہینے میں سب سے زیادہ ہم نیک اعمال یہ کریں کہ روزہ رکھیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، صحیح مسلم کتاب الصوم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ شہر اللہ محرم جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی محرم اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں ہم روزے رکھیں۔ روزہ رکھنا یہ سب سے اجر والا اور ثواب والا کام ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے، یہ ایک سال جو پچھلا سال گزر گیا، یعنی 1441 ہجری، جو اتنی تیزی سے گزر گیا اور ہم اس کو احساس بھی نہیں کر سکے، تو چاہیے کہ جو ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی اسلامی کیلنڈر کا نیا سال جو ہے محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے، تو اس نئے سال میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ جو پچھلا سال گزر گیا ہے اس سال کے اندر ہم کتنے نیکی کیے ہیں، کتنے بدی کیے ہیں، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، کتنے اجر و ثواب کے کام کیے ہیں۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ اگر ہم گناہ کے کام کیے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم گناہ کو چھوڑ کر کے اور نیک اور عمل صالح کر کے، عمل صالح کے ذریعے سے اس نئے سال کی ابتدا ہم کریں اور نئے سال میں ہم داخل ہوں۔ اور نئے سال میں جب ہم داخل ہو گئے ہیں تو اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم نیک اعمال کریں، عمل صالح کریں، اور اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ہم بچیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ زیادہ گناہ کا کام ہے، اور اس مہینے میں یعنی حرمت والے مہینوں میں اس کے نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس مہینے میں نیک اور عمل صالح کریں گے تو اس نیک اور عمل صالح کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب آخر میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان اس محرم الحرام کے مہینے میں اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم نہ کریں، اور روزے رکھیں اور تمام برائیوں سے، تمام بدعقیدوں سے ہم بچیں۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ اب آخر میں دعا ہے کہ آپ ہمارے اس